یہ تجربہ ناکام ہو گیا بھائی. اب کچھ اگلے 10 ماہ میں آپ نے وہی پالیسیوں کو آگے لے کے چلنا ہے جن پالیسیوں سے ملک کا نقصان ہوا ہے، تو اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہو. اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے، جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے، وہ اس طرح دبئی میں یہاں پر کبھی وہ کسی سگنل پہ نظر آتے ہیں، کبھی شاپنگ مالز کے اندر نظر آتے ہیں، اور بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ان کا اصل کام تھا ملک کا دفاع کرنے کا، وہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. وہ ویڈیوز اور ٹیپس بنانے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ان کی توجہ تھی. گورنر اور الیکشن کمیشن کلیم اللہ سلیم اللہ ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، فیصلہ کو کر نہیں پا رہے. آج الیکشن کمشنر نے کھڑے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر ہاتھ کھڑے کر دیے، جی مجھے جو ہے وہ فوج سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، حکومت مجھے پیسہ فراہم نہیں کر رہی، اور عدلیہ مجھے جو ہے وہ آرڈرز نہیں دے رہی. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب آرٹیکل 220 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ لیں. تمام اداروں نے آپ کی معاونت کرنی ہے. ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ آپ نام لیں نا ان کس نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. آپ کس سے خوفزدہ ہیں؟ آپ نے 90 روز میں انتخابات کروائے، نہیں کروائیں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی جو پاکستان میں ایک قسم کا آئین کو معطل کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ابھی فواد چودھری صاحب یہاں آئے تھے، ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا، شیخ رشید کی گرفتاری، آدم سواتی کی گرفتاری، پھر تشدد، شہباز گل پہ تشدد، صحافی محفوظ نہیں رہے، ارشد شریف پہ 16 FIR شہید ہو گئے. ارشد شریف آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا. یہ 10 مہینے میں بدترین انسانی حقوق کی، فیشزم کی، فاشسٹ حکومت نے مثال قائم کی ہیں جو کبھی کسی آمر کے دور میں بھی نہیں تھی. آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی صورت میں وہ زخمی ہوئے، اور ان کی جو ٹانگ ہے اس کے اندر فریکچر ہے. شن بون جو ہے وہ ایک آپ کی بڑی سینسٹیو آپ کی ٹانگ کی ایک ہڈی ہوتی ہے، جس کو ریکور ہونے میں کئی ماہ جو ہے درکار ہوتے ہیں. اور ہم نے عدالتوں میں عمران خان پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہم پیش ہوں گے. قاتلانہ حملے سے پہلے اس امپورٹڈ حکومت نے 3 مقدمات عمران خان کے اوپر بنا رکھے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے. یہ تمام مقدمات بڑے بوگس ہیں، جعلی FIR جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، اور ہم نے عدالتوں کے سامنے یہی اپنی گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ایکس ریز پیش کیے ہیں، اور جو ملک کے مایہ ناز ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے ہے عمران خان صاحب اگر لاہور سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران کوئی جھٹکا لگ سکتا ہے، کوئی دھکم پیل ہو سکتی ہے. کسی بھی دوران اگر وہ جو ان کا پلاسٹر ہے اگر وہ ہل جاتا ہے تو ہڈی کا جو ہیلنگ کا فریکچر کا پروسیس ہے وہ دوبارہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو دوبارہ ڈیمیج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے لگیں گے اس کو پھر ریکور ہونے میں. تو اس وجہ سے ہم احتیاط کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق، اور یہ میڈیکل کنڈیشنز کی بنیاد کے اوپر ہے. اور جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو جو وہ سفر کی اجازت دیں گے ہم عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے، ان مقدمات کا بھی جو ہے وہ سامنا کریں گے. ہم کسی صورت بھی نہ عدالتوں میں پیش ہونے سے کبھی پہلے گھبرائے ہیں، کبھی آئندہ گھبرائے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی تو جدوجہد ہی رول آف لا کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عدالت سے جو ہے وہ درخواست بھی کی ہے. ابھی عدالت، معزز عدالت جو ہے وہ اس کیس کو سنے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں، اور بینکنگ کورٹ کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کرنے سے جو ہے وہ روک دیا تھا. اور جو ملک کے اندر اس وقت ذمہ داری ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے، وہ انتخابات نہیں کروا رہے. اسی لاہور ہائی کورٹ نے حکم نامہ دیا 90 روز میں انتخابات کروانے کے حوالے سے. گورنر اور الیکشن کمیشن کلیم اللہ سلیم اللہ ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، فیصلہ کو کر نہیں پا رہے. آج الیکشن کمشنر نے کھڑے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر ہاتھ کھڑے کر دیے، جی مجھے جو ہے وہ فوج سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، حکومت مجھے پیسہ فراہم نہیں کر رہی، اور عدلیہ مجھے جو ہے وہ آرڈرز نہیں دے رہی. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب آرٹیکل 220 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ لیں. تمام اداروں نے آپ کی معاونت کرنی ہے. ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ آپ نام لیں نا ان کس نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. آپ کس سے خوفزدہ ہیں؟ آپ نے 90 روز میں انتخابات کروائے، نہیں کروائیں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی. تو لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو ذمہ داری آپ کے اوپر بنیادی ہے صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے حوالے سے. اور وہ بھی جواب دیں جو آپ نے 25 مئی کے چن کے ان افسران کو لگا دیا ہے جو کہ باعث ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، بربریت کی. ان کا حساب بھی جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے. اچھا فاروق صاحب، آپ نے کہا کہ حکومت کا مقصد جو ان مقدمات کا عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، لیکن ساتھ نے جیل کا اعلان کر رکھا ہے. اگر جیل میں ہی ڈالنا ہے تو پھر
घबराना क्यों? नहीं देखें, मैंने आपको पहले कहा वो तो हमारी बतौर एहतजाज जेल भरो तहरीक का हम तैयारियां कर रहे हैं, और वो हम इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं जो पाकिस्तान में एक किस्म का आइन को मुअत्तल किया हुआ है। आप ये देख लें, अभी फवाद चौधरी साहब यहाँ आए थे, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया, शेख रशीद की गिरफ्तारी, आजम सवाती की गिरफ्तारी, फिर तशद्दुद, शहबाज गिल पे तशद्दुद, सहाफ़ी महफूज नहीं रहे, अरशद शरीफ पे 16 FIR शहीद हो गए अरशद शरीफ, आज तक उनके कातलों का पता नहीं चल सका। ये 10 महीने में बदतरीन इंसानी हकूक की, फैशिज्म की, फाशिस्ट हुकूमत ने मिसाल कायम की हैं जो कभी किसी आमर के दौर में भी नहीं थी, उसका हम सामना कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम जो है वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। तो लिहाजा जेल भरो तहरीक जो है वो जब इमरान खान साहब उसकी तारीख देंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है उसमें आगे शामिल होगी, और सबसे पहले जो है वो हम अपने से शुरू करेंगे जेल भरो तहरीक का। टैक्सेस की तमाम होती है, महंगाई का जो है वो काबू नहीं आ रहा, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है या तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। ये आपने शाकिर बड़ा अच्छा सवाल किया कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत वो तारीखें जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं, उन तारीखों पे बजट लाया जाता है, आवाम के ऊपर महंगाई का सैलाब जो है वो उमड़ दिया जाता है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, इमरान खान वजीर आजम से 10 महीने पहले आटा 50 रुपए किलो था, डॉलर 176 रुपए में था, पेट्रोल 149 रुपए था, डीजल 145 रुपए था, आमदाद ऊपर जा रही थी, तरसीलातें ऊपर जा रही थी। लेकिन 10 महीने में 13 जमातें, सारे तजर्बाकार इकट्ठे हो गए जो कह रहे थे हम महंगाई कम करने आए हैं। महंगाई हम 12% से 35% पे पहुंच गई है। आटा 60 रुपए किलो वाला 160 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल 149 वाला 272 हो गया, डीजल 145 वाला 280 रुपए के ऊपर हो गया, और डॉलर 176 वाला आज 270 280 रुपए में दस्तयाब नहीं है। मुल्क डिफॉल्ट के ऊपर ले आए हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये तजर्बा नाकाम हो गया भाई। अब कुछ सीख लें, 10 माह में आपने वही पॉलिसियों को आगे लेके चलना है जिन पॉलिसियों से मुल्क का नुकसान हुआ है, तो उससे मुल्क का फायदा नहीं होगा। और लिहाजा मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये किया है, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने, वो इस तरह दुबई में है, वहां पर कभी वो किसी सिग्नल पे नजर आते हैं, कभी शॉपिंग मॉल्स के अंदर नजर आते हैं, और बाद में हमें ये पता चला कि जो उनका असल काम था मुल्क का दफा करने का, वो उन्होंने छोड़ा हुआ था। वो वीडियोज और टेप्स बनाने के ऊपर जो है वो ज्यादा उनकी तवज्जो थी। तो ये भी उनके ऊपर सवाल पूछना चाहिए किसी से, उनसे। बहुत शुक्रिया। ये अभी वक्ला बताएंगे।